ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ زندگی، وہ 40 سالہ دور جو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کا ہے، وہ ایسا روشن ہے کہ جس وقت 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف کی سرزمین پر اللہ کی توحید کا پیغام دیا اور فرمایا لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، تو آگے کفار مکہ نے جب آپ سے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگی کہ محبوب بتائیں آپ کے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، آپ جو نئے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ الہ کئی نہیں بلکہ ایک ہے، تو آپ کے پاس اللہ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ اگرچہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی وہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے الفاظ یہ نازل ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نہ وحی الہی کو پیش کیا، نہ سورہ اخلاص کو پیش کیا، نہ اللہ کی توحید کی دلیل میں اور اپنی نبوت کی دلیل میں میرے محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، نہ سورج کو واپس پلٹا کے دکھایا، نہ پتھروں کو بول کے دکھایا، بلکہ سب سے پہلی دلیل اللہ کی توحید پر جو میرے محبوب نے پیش کی وہ اپنی 40 سالہ کتاب زندگی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں مجھ سے دلیل مانگتے ہو کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں نے کوئی باہر سے آ کے اعلان نبوت تو نہیں کیا کہ اچانک میں کسی علاقے سے آیا ہوں اور تمہارے اندر آ کے میں نے اعلان نبوت کر دیا ہو، میں نے تو 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، 40 سالہ کتاب زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کتاب کا ہر باب پڑھو، اس کتاب کا ہر ورد پڑھو، اس کتاب کی ہر سطر پڑھو اور ہر حرف پڑھو، اگر اتنی بڑی کتاب زندگی میں تمہیں جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں ملتا تو اب بھی مان لو میں سچ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو 40 سالہ جو آپ نے زندگی مکہ شریف میں گزاری اسے بطور نمونہ پیش کیا، اور میں یہ دلیل ہے اللہ کی توحید پہ کہ تم خود مجھے صادق بھی کہتے ہو، تم خود مجھے امین بھی کہتے ہو۔ پہلے میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلانے سے پہلے جب اکٹھا کیا تو فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پہ حملہ کرنے لگے ہیں تو کیا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب دیکھو کافر تھے لیکن نبی کے علم غیب پہ انہیں بھی یقین تھا کہ یہ نبی خبریں جھوٹی نہیں دیتا، خبریں سچی ہیں۔ کفار مکہ نے پوری تاریخ پڑھ لیں، کسی حدیث کے اندر آپ کو یہ مضمون نہیں ملے گا کہ کسی کافر نے نبی کے علم کا انکار کیا ہو۔ انہیں پتا تھا کہ خبریں سچی ہیں لیکن مہر چونکہ لگی تھی مانے نہیں، لیکن یہ انہیں پتا تھا، کہا کہ ہاں ہم مانیں گے، یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ کی 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اب میں تمہیں بات بتانے لگا ہوں یہ بھی سچ ہے، مان لو اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخت دشمن ہونے کے باوجود بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کی گواہیاں وہ بھی دیتے تھے۔ جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر وہ طویل قصہ موجود ہے جب آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف خط بھیجے اور انہیں
اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی تاکہ جو تقاضے تھے یہ پورے ہوں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو دعوت نہیں دی گئی، اگر کوئی دعوت دیتا تو ہم اسلام کی طرف آ جاتے۔ روم کے بادشاہ کی طرف جب میرے محبوب نے خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور اتنے سخت دشمن تھے اسلام کے، یہ غزوہ بدر کا مارکہ انہی کی وجہ سے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں میں اس وقت پہلے نمبر پہ ابو جہل کے بعد ان کا نام آتا تھا، یعنی اتنے سخت دشمن یہ بھی اس وقت شام کے اندر موجود تھے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں جب وہ خط پہنچا تو اس نے کہا کہ میں پہلے جو لوگ مکہ سے آئے ہوئے ہیں عرب سے انہیں اپنے دربار میں بلاؤں گا اور انہیں پوچھوں گا، اس نبی کے بارے میں سوالات کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ ابو سفیان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جو مکہ سے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، بادشاہ نے ہرقل بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، اور ابو سفیان جو کہ سردار تھے انہیں آگے کیا اور بقیہ لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، اور کہا کہ اگر تمہارا سردار کوئی غلط بیانی کرے تو تم نے اسے ٹوک دینا ہے، میں تم سے چند سوالات کروں گا، تم مجھے ان سوالات کے جواب صحیح دینا۔ ہرقل بادشاہ نے جس وقت ابو سفیان سے یہ پوچھا، وہ قصہ تو طویل ہے لیکن اپنے موضوع کے لحاظ سے جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، ہرقل نے کہا کہ یہ بتاؤ وہ نبی جنہوں نے تمہارے علاقے میں اعلان نبوت فرمایا ہے، فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، انہوں نے جو اعلان نبوت فرمایا اس فرمان سے پہلے کبھی انہوں نے تمہارے اندر رہ کے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ بات جھوٹی کی ہے؟ کبھی آج تک؟ اب یہ تو تم کہہ رہے ہو نا کہ انہوں نے جو اعلان نبوت کیا معاذ اللہ اس میں تو تم انہیں جھٹلاتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اس فرمان سے پہلے جو 40 سال وہ تمہارے اندر رہے ہیں، یہ بتاؤ اس 40 سال کے اندر کبھی تم نے ان پہ جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ اب دشمن بڑا سخت تھا، لیکن ابو سفیان کہتے ہیں میں سخت دشمنی کے باوجود بھی ان کے اوصاف کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکا۔ ہرقل کے دربار میں کھڑے ہو کر مجھے یہ نعرہ لگانا پڑا کہ 40 سالہ کتاب زندگی ہمارے سامنے ہے، آج تک اس نبی نے نہ بچپن میں نہ جوانی میں کبھی ہمارے اندر رہتے ہوئے کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ پھر دوسرا سوال کیا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ حل یغدروا، کبھی آج تک انہوں نے تم سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہو؟ ابو سفیان کہتے ہیں 40 سال گزر گئے، اس نبی نے آج تک جس سے بھی وعدہ کیا ہے وعدہ ضرور نبھایا ہے، کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ لیکن کہتے اتنی بات میں اپنے پاس سے اضافی کہہ دی کہ اب بھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، صلح حدیبیہ والا، تو کہتے ہیں پتہ نہیں اب وہ اس میں کیا کرتے ہیں، اسے نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے۔ آج سے پہلے انہوں نے جو وعدہ بھی کیا ہے وہ نبھایا ضرور ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اگرچہ دشمنی بڑی سخت تھی لیکن اس کے باوجود ہرقل کے دربار میں بھی یہ نعرہ لگانا پڑا کہ رب ذوالجلال نے جسے نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اسے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا